نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعترته وأهل بيته وعلى جميع أولياء أمته أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. حضرات مکرم، برادران اسلام، تواڈے اس موضوع دے اندر میری پہلی حاضری ہے. اور تواڈی زیارت دا شرف حاصل ہون دا اتفاق ہویا ہے. دعا کرو اللہ تبارک و تعالی میری، آپ دی اور باقی تمام علماء دی حاضری نو قبول اور منظور فرما لے. میرے تو قبل مولانا فاضل بڑے ہی خوبصورت انداز دے اندر تواڈے سامنے بیان فرما رہے ہیں. میری ایک عادت ہے کہ اکثر میں اپنے تو پہلے جڑے خطیب، واعظ، عالم، مقرر جس مقام تے وہ اپنی تقریر ختم کریں
میری کوشش ہوندی ہے کہ میں اسے مقام تو اپنی تقریر شروع کر دیں، تاکہ لوگاں نو سمجھن دے اندر بھی مشکل نہ ہوئے، ایک تسلسل دے نال موضوع بیان ہو رہا تے جتھے او سرا ملیا اتھائی میں گڈ مار کے تے اپنی تقریر شروع کر دینا۔ تقریر کتنے ختم ہوئی ہے؟ لا الہ اتاؤں شروع کریے، کیا خیال ہے؟ اے لا الہ الا اللہ او کلمہ ہے جس کلمے دی بنیاد تے اللہ ساری کائنات نو بنایا ہے۔ آسمان ہومن، زمینہ ہومن، پہاڑ ہومن، سمندر ہومن، صحرا ہومن، ریگستان ہومن، غاراں ہومن، اشجار ہومن، احجار ہومن، جن ہومن، انسان ہومن، فرشتے ہومن، نوری ہومن، ناری ہومن، انہاں دے پیدا کرن دی بنیاد ایو کلمہ لا الہ۔ جس دے دل دے اندر ایک کلمہ جا بنا گیا، جس دے دل دے اندر ایک کلمہ مکین ہو گیا، جا گزین ہو گیا، تے ونج کے گھر بنا لیا اس کلمے، تے اس نے اس کلمے نو پہچانیا تے سیاتا، اس بندے نے جنت دے اندر ضرور وینا۔ ایک تو بڑی خوشی دی گل دس، من قال لا الہ الا اللہ، میرے سوہنے پیغمبر، صادق پیغمبر، مصدق پیغمبر، صدوق پیغمبر، با کمال پیغمبر تے تاجدار پیغمبر، بڑیاں عزتاں والا پیغمبر تے عظمتاں والا پیغمبر تے شاناں والا پیغمبر تے مقاماں والا پیغمبر، جس دی زبان وچوں جیڑے ویلے بھی نکلیا تے سچ ہی نکلیا، اصدق القائلین پیغمبر، رحمت للعالمین پیغمبر، شفیع المذنبین پیغمبر، راحت للعاشقین پیغمبر، اس پیغمبر آکھیا من قال لا الہ الا اللہ، جس نے بھی ایک کلمہ پڑھیا وعامل بہا، تے اس کلمے تے اس عمل کیتا، فقد دخل الجنہ۔ وہ کتھے ویسی بولو؟ گناہگاراں، خطاکاراں، روسیاکاراں، خاتیاں، مجسمہ، گناہ آلود، لیکن ایک گل تے دل ٹھاردا کہ کلمہ اس سوہنے پیغمبر دا پڑھیا۔ آکھو سارے صلی اللہ، اس دا کلمہ پڑھیا تے مڑ اس پیغمبر آکھیا، گل سن سو، کھلے دل نال سن سو، مجھے تے نہ تھی سو، اس پیغمبر آکھیا قیامت آلے دھیاڑے، حشر والے دن، محشر دے میدان دے اندر، قیامت والے دن
کوئی میرا امتی گناہ دیاں پنڈا لے کے آیا، گناہ اتنے گناہ آسمان تے زمین دا خلا جڑا یہ جڑی خالی جا پہ بے دیو، اللہ دے پاک پیغمبر آکھیا اگر آسمانہ تے زمینہ دے درمیان جڑا خلا ہے اس دے برابر بھی گناہ لے کے آیا تے ہک گناہ نہ لے کے آیا، ہک گناہ کر کے نہ آیا، باقی جتنے پہ گناہ کر کے آیا میری شفاعت ہو سی تے میرے رب دی رحمت ہو سی تے اس بندے نو میں جنت دے اندر داخل کر سا۔ کیڑا بندہ جڑا گناہ نہیں کرتا؟ کوئی معصوم ہے؟ معصوم کون ہوندے؟ بولو کون ہوندے؟ انبیاء۔ نبی معصوم، نبی گناہ نہیں کرتا، نبی دے سامنے گناہ آ ونجے نا تو اللہ اس گناہ نو آتا او گناہ تیری جرت کے میں ہوئی ہے میرے نبی دے سامنے آئے۔ کوئی پیر ہووے، عالم ہووے، مفتی ہووے، عابد ہووے، زاہد ہووے، تہجد گزار ہووے، اشراق تے چاش پڑھنے والا ہووے، قرآن دا قاری ہووے، حافظ ہووے، عالم ہووے، اللہ کی آدھا گناہ تو بچ، کی آدھا اللہ گناہ تو بچ، گناہ نہ کریں، مولوی ہو کے گناہ نہ کریں، خطیب ہو کے گناہ نہ کر، حافظ ہو کے گناہ دے قریب نہ جا، گناہ دے نیڑے نہ جا۔ سارے انو اللہ اے آکھے تے جڑے ویلے نبی دی واری آوے تے اللہ آکھے گناہ نو میرے نبی دے قریب نہ ونجے۔ فرق سمجھے نے؟ فرق ویکھو۔ حضرت یوسف علیہ السلام دا واقعہ سن دے نہ دیو، بڑا دل لا کے سن دیو۔ یوسف زلیخا دا، حضرت یوسف علیہ السلام دے سامنے زلیخا مجسم گناہ بن کے آئی، بن کے سمر کے خوشنما خوش پوشاک پوری رانائی نال بن کے سمر کے حضرت یوسف علیہ السلام نو دعوت گناہ دیتی ہے تا لگتا کوئی بھی نہیں ہے اس کمرے ایک تو تے ایک میں تے جیڑا بت زلیخا کمرے چ رکھے ہویا، جیڑا اس مسجود تے معبود بنایا ہویا، جس دے سامنے جھک دیئے تے سجدے کر دیئے، جس دی عبادت تے بندگی کر دیئے، اس نے اتے اپنی چادر تے بھوچنا پائے اس۔ یوسف پوچھا زلیخا اے پہ کریں دی ہے، آکھے مانے اس کو لو شرم پہ آندی، مانے اس کو لو حضرت یوسف علیہ السلام آکھیا ایک چادر تے بھوچنا دیتا ہی دے ہوتے تے اساں لک گئے ہاں، اس کو لوں لک گئے ہاں تے میں اپنے رب کو لوں کیوں نہ ڈراں جڑے 7 پردیاں دی اندر بھی ویکھدا ہے۔ اے پردہ دیتا تے لک گیا، اے سن نہیں ویکھدا، لیکن اس رب دا میں خوف اپنے دل دے اندر کیوں پیدا نہ کراں؟ بندہ 7 زمینہ دے اندر بھی چلا جاوے، رب انجے ہی ویکھدا جویں زمین دے اتے ویکھدا ہے۔ ایک جو جے ویکھن والا دسو کوئی ویکھ سکدا؟ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام فرمایا کالا پہاڑ تے کالی کیڑی تے کالی رات، کتنی سیاہیاں مل گئی ہیں، کیڑی بھی کالی
پہاڑ بھی کالا تے رات بھی کالی، ادھی رات دا ویلا بدل چھایا ہویا، ہاتھ تے ہاتھ سجائی نہیں پیا دیندا، تے جڑے ویلے کیڑی پتھر تے چل دیئے، فرمایا کیڑی ویکھنا تے بڑی دور دی گل لے، جیڑی کیڑی ٹردی ویندی ہوندی ہے اس دے معصوم تے ننے ننے پیران دیا کھسکاستا بھی اللہ سندا ہے۔ کیوں بھئی ہے کوئی ایسا؟ بولو ہے کوئی ایسا؟ کوئی ویکھن اللہ تے سنن اللہ؟ اندھیرے اندھیرے، ان اندھیرے کون ویکھدا تے کون سندا؟ لوگ کوئی فوتگی ہوئے نا کلان تے گکڑا پڑھ دیں، گکڑا ادھتے کوئی پڑھ دیں آیت کریمہ پڑھ دیں نا، اس آیت کریمہ دا کدی مطلب بھی سمجھے لے، اوہ نے لا الہ بولو، دریا دے پانی دا ہنارا، دریا دے کناریاں دا ہنارا، مچھلی دے پیٹ دا اندھیرا، رات دا اندھیرا، اے سارے ہنارے مل گئے تے یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ دے اندر، اندھیری قبر دے اندر مچھلی لے کے ودیے، دریا دی تہ دے اندر ودیے، تے قرآن کے اقدا فنادا، یونس کین پکاریا؟ سارے بولو کین پکاریا؟ یونس نہیں پتا ہی کہ اس ہناریاں دے اندر اگر کوئی سنن والا ہے میری پکار تا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ پکاریا تے کہ آکھیا لا الہ، یہ تو نہ سمجھانا میں لا الہ کے وے آ، اے لا الہ بڑی طاقت علی شے نے، اللہ دی قسم ہے لا الہ دل وچ آ گیا نا، جس دے دل دے اندر آ گیا تے جا نپ گیا ہے، کائنات الٹی ہو جاوے لیکن اس دے پیرا نو کوئی پچھا کڑن والا نہیں ہے۔ پڑھیا لا الہ، پکاریا یونس اپنے اللہ نو، آدم نو نہیں پکاریا، نوح علیہ السلام نو نہیں پکاریا، آدم میری مدد نو پہنچ جا، نوح میری مدد تے پہنچ جا، میں نو اس اندھیری قبر وچوں کڈ، کئی نہیں، قرآن کی آکھیا لا الہ الا انت سبحانکا، مولا اس مشکل دے اندر میری مشکل کشائی کرن والا تیرے سوا کوئی بھی نہیں۔ مشکل کشا ہے، کڈ میں نو اس مشکل وچوں، اللہ دا سندا بھی ہاں تے جواب بھی دینا، او بولو سندا بھی ہاں تے جیڑا سن سی وہ جواب دے سی، ڈورے نو سناؤ جواب دینا، جیڑا سنے او جواب دے وے، تو کن ودا سنیندا، جیڑے سن دے کوئی نہیں او تینو جواب کیویں دے میں؟ پکار اس نو جس نے یونس نو جواب دیتا، مولا کیویں جواب دیتا ہی؟ اللہ کیا فاستجبنا لہو، حال یونس دی دعا، یونس دی پکار مچھلی دے ڈھڈ دی اندر پھر دی ودی آئی، منہ وچوں باہر نہیں نکلی، اللہ کیا میں نو پکارن والیا تیری پکار سن بھی لئیے تے تیری مشکل بھی دور کر دے۔ مشکل کشا تو ہوا ہویا نا، جنہ اتے مشکل آمین و مشکل کشا نہیں ہو دے، جیڑے حاجتاں دی اندر ہومن او حاجت روا نہیں ہو دے، جیڑے کسے دے سامنے متھا ٹیکن او معبود نہیں ہو دے، جیڑے کسے دے سامنے جھک جامن او مسجود
تے معبود نہیں ہوندے او مشکل کشا ہوندا ہی وہی جیڑا کسے دے سامنے جھکے نہیں تے جیڑا جھک جاوے او مشکل کشا ہوندا نہیں. گل تو گل نکل دیئے نماز پڑھن دا حکم کیا دیتا؟ اللہ دیتا. اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو. نماز توجہ ہے ناراض تو نہیں خوش بیٹھے ہو. نماز قائم کرو. قائم دا معنی ہوندا نماز نو کھلارو. پنجابی چتسا نماز نو وہ نماز نو کیویں کھلنی تو لتاں لے پیسے ہو ون تے میں سراندیو ہو وینا ہن نماز نو کھلنی یہ مطلب ہے نہیں. نماز نو صحیح طریقے نال پڑھو. اعتدال دے نال پڑھ سکون دے نال پڑھ. جتنے فرائض واجبات سنتا مستحبات جویں رکوع کرنا کیویں سجدہ کرنا کیویں تشہد پڑھنا اس طریقے نال نماز پڑھ. کہیں آکھیا بولو میں آکھیا مولا نماز پڑھن دا حکم دے چھوڑے من کیویں پتہ نماز کیویں پڑھنی. نماز پڑھ کے وکھا. میں آکھیا ربا نماز پڑھن دا من بل نہیں آندا من نہیں پتا نماز کیویں پڑھنی ہے. نماز پڑھ کے وکھا. اللہ کی طرفوں کے جواب آیا اور منو نماز پڑھن دا آکھن والیا تین پتہ ہے آدھا کہن پہ ہاں کون ہے معبود ہے کہ نہیں مسجود ہے کہ نہیں. پتہ نہیں اقبال دا شعر ہے کہ کیویں ہے. کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. اقبال آکھدا ہے کبھی اے حقیقت منتظر تیرا انتظار ہے تیرا انتظار ہے. نماز پڑھن دا حکم دینے والے خدا تیرا انتظار ہے. آ لباس مجاز میں آ میرے سامنے کھلو منو نماز پڑھ کے بکھا کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. میں سجدے تے کرنا چاہنا لیکن مولا کراں کیویں. کہ جواب آیا اللہ دی طرف سے سنو. اللہ کیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. او پٹھان کوٹ آ لے آؤ اللہ کیڈا اعلیٰ پیغمبر سن دیتا. برتر پیغمبر اعلیٰ پیغمبر عظیم پیغمبر اعظم پیغمبر احسن پیغمبر اجمل پیغمبر شافع محشر پیغمبر اور ساقی کوثر پیغمبر. خوش قسمتی سمجھو. اللہ کیا میں اپنا سونا پیغمبر تھون دے چھوڑیا توڑے بھیجیا نہیں اسوا بنا کے بھیجیا. او پیغمبر ہاتھ بن لیوے تک قیام سمجھ لیا کر. او پیغمبر ہاتھ اپنے گوڑیاں تے رکھ کے نوڑے تا رکوع سمجھ لیا کر. میرا پیغمبر جڑے ویلے اپنی جبین تے متھا زمین تے رکھے تے سجدہ سمجھ لیا کر. کیا بات ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ میں نہیں آ سکتا میں نماز پڑھ کے تن نہ وکھا سکتا. نماز کے اندر قیام بھی ہے اے بھی کہندے واسطے ہوندا ہے رکوع بھی ہے اے بھی کہن واسطے ہوندا ہے سجدہ بھی ہے اے بھی کہندے واسطے ہوندا ہے. یہ میں سجدہ کراں تے مشکل کشا نہ رہندا تے جڑا مشکل کشا ہوندا ہے وہ سجدہ کریندا نہیں. یوسف گل کتے کی دی آئی یوسف زلیخہ آ گئی پردہ پاون لگی تے مشرکان دے عقلاں دے ویسے ہی پردے پے ہوندے. سمجھ آئی نے
سمجھتے نہیں نا، سمجھتے نہیں. کوئی باہر ستا پیا ہوئے نا، ستا پیا ہوئے ناراض نہ ہوئے، میں تھوڑے نال بے تکلف جیاں بکھیڑے بکھیڑے گلاں کریندا پیا. ستا پیا ہوئے کوئی پیر ہوئے، بزرگ ہوئے، ولی ہوئے، ستا پیا ہوئے خوب پکی نیندر، تو دا کو مرید آ ونجے تے ستے ہوئے پیر صاحب نو آکھے پیر صاحب میری اولاد کوئی نہیں، میرے واسطے دعا تا کرو آجا، اللہ من نرینہ اولاد چا دے وے ہا، میں مقدمے چ پھاتا وداں. پیر صاحب دعا کرو اللہ من مقدمہ تو جان چا چھڑایا. وہ جڑے نال مرید بیٹھے نا وہ اکثر وہ کملے آ یہ ستے پہ، وہ بولو تا صحیح یہ کہ پین تے ستا سڑدا، بولو تا صحیح. سا آندہ پی پیا تے سا جیندہ جیندہ روح تے جسم دا تعلق ہے. جیڑے ویلے روح موجود ہے ستا ستا نہیں سندا تا جیڑے ویلے پھوک نکل ونجی، بولو تو صحیح. میں پنجابی بولے نا، پنجابی جن یاد ہے نا، پھوک نکلی مڑ سن دے، بولو تو صحیح. اللہ سناوے تے سنا دے، اللہ سناوے تو سنا سکتا کہ نہیں؟ اللہ سناوے تو اے جڑا تھما کھلوتا اس نے بھی سنا دے کہ نہیں؟ آئے ہوئے ہوئے ساڑا پیغمبر کتنا عظیم پیغمبر ہے یار. ابو جال آیا گلی بھی چو لگ دیا، پتھر دے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہاتھ اندر مٹھی دے اندر بند کر کے آیا تے آکھن لگا محمد آکھو صلی اللہ علیہ وسلم جے تو اج دس دے میں نا میری مٹھی چکے وے تے میں اج کلمہ پڑھ لیسا، میں کلمہ پڑھ لیسا. ہن دیکھو نا مشرک دا عقیدہ دیکھو، لکیاں تے چھپیاں گلاں نو جاندا ہو سی، مشرک دا عقیدہ ہی نا. آکھن لگا دس میری بند مٹھی دے اندر کے وے. نبی علیہ السلام تھوڑا جا توقف کیتا، اللہ کہو میرا پیغمبر کدی پریشان نہ ہوئے، ہسدا راویں تبسم کردہ راویں. میرے پیغمبر میں تینوں پریشان نہیں دیکھ سکتا، کیوں پریشان پیا ہوندا ہے؟ اے تیرے کلو پچھدا پیا ہے کہ میری مٹھی دے اندر دس کیڑی شے وے. میرے پیغمبر تینوں دسن دی ضرورت نہیں، جیڑی شے اس دی مٹھی دے اندر ہے خود بول کے دسے سی. کلمہ پڑھیا کہ نہ پڑھیا؟ بولو. یہ رب بلاوے، یہ رب سناوے، اللہ پتھر نو سنا دے. انہیں یہ نا لکڑی کھجور دے او تنے نو سنا دے وے اللہ پاک، اس دی مرضی. یوسف موڑ کتھے آوی ہے؟ یوسف گناہ آ گیا، ہن قرآن کے آدھا، قرآن کے آدھا یوسف دے سامنے جو گناہ آیا قرآن کے آکھیا اللہ اللہ کیا کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء. اساں یوسف نو گناہ تو نہیں ہوڑیا، اساں یوسف نو گناہ تو نہیں ہٹایا بلکہ گناہ نو یوسف تو ہٹا دیتا. معصوم تو ہے نا انبیاء دی جماعت. ہن تواڈے سارے کو لوگ پوچھاں میں گل چھوڑی کتھے آئی؟ یو ٹرن لواں نا، یو ٹرن لواں کہ نہ لواں؟ لے لے بھی ہاں یہ اصطلاح بڑی چلی ہوئی ہے. اساں واپس آ ہن تانوں اے نہیں پتہ بھئی یو ٹرن لیونا کتھوں، کینوں پتہ ہے؟ ہاں اے میرا بھائی بولیا ماشاءاللہ، توجہ ہے نا ماشاءاللہ. تو سارے بڑے ذوق والے بندے بیٹھے ہو.
ایک گناہ کر کے نہ آوے آئے، قیامت والے دھیاڑے ایک گناہ کر کے نہ آوے آئے بس، باقی انسان گناہگار ہے، بے نمازی بھی ہو ساں، روزے بھی چھوڑے ہو سن، حج فرض یو بھی نہ کیتی ہو سی، زکاة فرض یو بھی نہ دیتی ہو سی، یہ تا اللہ پوچھنا نا دی سزا بھی ہونی کہ کوئی نہیں ہونی۔ انجنا کیا جو مولوی آکھیا کوئی کم نہ کرو، مزے کرو، نمازہ دی ضرورت ہی کوئی نہیں، خدا دا نانے فضل پٹھان کوڑی رولا پہ ہوئے مولوی آیا ہی اس سے کوئی ضرورت ہی نماز روزے دی، سزا ہے کہ نہیں؟ بے نمازی دی سزا ہے کہ نہیں؟ روزہ نہ رکھن والے دی سزا ہے کہ نہیں؟ شرابی دی سزا ہے کہ نہیں؟ زانی دی سزا ہے کہ نہیں؟ رشوت کھامن والے دی سزا ہے کہ نہیں؟ اوہ سزاواں ہیں نے، لیکن انہا مجرمہ واسطے نا جڑے ویلے سزاواں ہو سن جہنم بچ ویسن ایک امید دی کرن ہے، اور او میرے پیارے پیغمبر دی شفاعت ہے۔ میرے پیغمبر شفاعت کرنی ہے، سفارش کرنی ہے، سفارش مندے ہو کہ کوئی اجلا کہا جو مولک وہابی مندے ہی کوئی باہر نکل آدھنے وہابی مندے ہی کوئی، نہ فاتحہ نہ درود تے مر گیا خدا دا نانے نے فتوے جڑ چھوڑے کرو، سفارش میرے پیغمبر دی، ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے پیغمبر آکھیا او میری امت دے گناہگار لوگو، او ایک گناہ کر کے نہ ہوئے آئے، اگر باقی گناہ کر کے آئے تو انہوں سزا ہو گئی، جہنم دے اندر چلے گئے ہو، جہنم دے اندر عذاب پہ ہوں گئے، میں سفارش کرساں اللہ دی رحمت ہو ویسی، اس ویلے تائیں تھوڑا مشفق شفیق پیارا پیغمبر جنت دے اندر قدم نہیں رکھنا، جیڑے ویلے تائیں اپنے آخری امتی نو جہنم بچو کڑ کے جنت بچ لے کے نہیں جامنا۔ دل نو سکون آویندا الحمدللہ، مولا کیڑا عظیم پیغمبر دیتے، اس پیغمبر نو راضی کرنا کہ ناراض؟ بولو کم وہ کریے نا جس سے وہ راضی ہوئے، وہ کم نہ کریے جس سے وہ ناراض ہوئے۔ سمجھتا ہوں دیو، سمجھتے پہ ہوگے نہیں؟ اور بولو ہر وہ کم چھوڑ دیو جیڑا میرے نبی دی سنت خلاف ہے، صورت بھی نبی والی تے سیرت بھی، بولو اپنا کے بیکھنا، یہ جڑا ساں کم کرے ہاں، جھنڈیاں لا دیو، جھنڈے لا دیو تے چراغاں کر دیو، بتیاں لا دیو، کمکمے لا دیو، بازار سجا دیو، دکانہ سجا دیو، مکان سجا دیو، یہ کر دیو وہ کر دیو، کیا یہ نبی آکھیا؟ بولو بولو، کوئی میرا بھرا بیٹھا بھی ہو سی، میرا بھرا بیٹھا ہی ہو سی، میں بڑی معذرت ادب دے نال احترام دے نال کسے دا دل نہ دکھانا چاہتا، نبی اسے واسطے آیا ہی، خدا دی قسم ہے اگر ربیع الاول دے اندر ایک کام کرنے ہوندے تو مدینہ سارا سجیا ہوندہ ہے، مدینے دے در و دیوار سجے ہوندے، اوہو کیتھوں نہ کھا یار، تو اتھے چراغاں کرے، تو اتھے خوشبوواں پھیلائیں، پھول لے کیا میں تے میرا او پھول پیغمبر، آنکھو سارے سبحان اللہ، جملہ آکھن لگا چنگا لگے تو سبحان اللہ کیا ہے، او میرا پھول پیغمبر، معطر پیغمبر، مزکا پیغمبر، مصفہ پیغمبر، مجلہ پیغمبر، اعلیٰ پیغمبر، او ایڈا سونا پیغمبر، تے اتنیا صفتہ والا پیغمبر کہ مدینہ دی جیڑی گلی وچوں لگھ مندی آئی، او جیڑی گلی دے وچوں آپ لگھ مندی ہان، او گلی بھی معطر تے خوشبودار ہو مندی آئی۔ صحابہ دے اسان نبی علیہ السلام دے بارے کسی اور پوچھنے دی ضرورت نہیں، نبی علیہ السلام کتھے اسان مدینے دی گلیاں دسیں دے ہیں کہ تھوڑا محبوب اتھا ہونے لگ گئے۔ وہابیاں دا کیدہ سوڑ دے پہ ہو، میرے پیغمبر دا جسم بھی معطر، سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے پیغمبر دا پسینہ
پگھر آندا کہ نہیں آندا؟ من پگھر آوے اے چھوڑ بھی آکسی مولی صاحب دا پیچھا ہو کے کہ دائی میرے تے پگھر دے قطرے نہ سٹے آئے نہیں، تینوں پسینہ آوے منو پسینہ آوے لوگ نفرت کریں تے میرے نبی نو پسینہ آوے تا لوگ پسینہ ڈبیاں دے اندر محفوظ کر لے میں ڈبیاں دے اندر محفوظ ہوئے پیا پسینہ. عید بقرہ عید کوئی تہوار اس موقع تے اے لوگ نبی دا پسینہ لیمن اپنے بچے نو لیمن تے او بچے لے نکلیں وہ آکھیں ہوئے یہ کتھوں خوشبو لئی نے وہ آکھیں نے خوشبو نہیں ہے ساڑھے پیغمبر دا پسینہ مبارک ہے. تو میں تم سمجھاواں کی میں ساڑھے پیغمبر دا جسم بھی معطر جیڑی جاتے بے جاوے ہو جا بھی معطر جیڑی گلی وچوں گزر جاوے ہو گلی بھی بولو. آج ساڑھے پیارے پیغمبر مدینے دے اندر اپنی قبر مبارک دے اندر تے خدا دی قسم ہے جتھے آپ نو دفن کیتا گیا اس قبر دی مٹی بھی خوشبودار تے معطر. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت فاطمہ آکھو رضی اللہ تعالی آئیاں بابا دی قبر تی آئیاں آمن دا طریقہ بھی ہے قبر تے یاد رکھو قبر تے ونجن دا قبرستان تے ونجن دا سنت طریقہ بھی ہے کیویں وینا قبر تے کہ نیت لے کے وینا اتھے ون کے کام کرنے ایسا نبی دسیا کہ کوئی حضرت فاطمہ آئیاں تے آ کے اپنے بابا دی قبر تے بے کے آکھن لگیاں واہ بتاؤ عجاب ربن دعاہو بابا جان میں اتھے پہ ہی روندیاں تے تساں اپنے رب دے اس سنے دے اتے لبیک آکھ کے تے میں نو چھوڑ کے چلے گئے ہو اپنے رب دے بلاوے اتے امین جا کھینے تے من روندی فاطمہ نو چھوڑ کے چلے گئے ہو واہ بتاؤ الى جنت الفردوس ماوا ہو میں اتھے پہ ہی روندیاں تے تساں اپنا ٹھکانہ جنت الفردوس کے اندر بنا لے آئے. پھر فاطمہ اپنے بابا دی قبر دی مٹی چاہ کے سنگ دیاں تے سنگ کے آکھ دیاں بابا تیرا وجود بھی معطر آئی تے تینو اللہ کتنی عظمت والا بنایا ہے کہ تیری قبر وچوں جڑی خوشبو پہ آندی ہے ساری کائنات دیاں خوشبوواں اس تے قربان کر دے ہمارے. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے پیغمبر قیامت والے دن سفارشاں کر دیا کوئی پیغمبر آمدین اگھا نہ سی. آج سنایا تو میں چند بنیادی گلاں دستا پیاں. نبی علیہ السلام دیاں دو شفاعتاں ہونیاں قیامت والے دن دو کتنیاں ایک شفاعت کبرا ایک شفاعت صغرا بولو کتنیاں تو ہم بولے تھے کبرا تے صغرا کے ایک وڈی شفاعت تے ایک یہ وڈی شفاعت کے لیے یہ او شفاعت ہونی نے جیڑا میرا پیغمبر سارے نبیاں دی امت والیاں واسطے کرے سی. سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے. آدم دے کول ویسے انکار ہے اساں اللہ دے سامنے زبان نہیں کھول سکتے. اللہ تھانو مسجود ملائکہ بنایا تینو جنتی داخل کیتا اپنے ہتھاں نال پیدا کیتا فرشتیاں نو اگاں تیرے سامنے جھکا چھوڑیا. دعا کرو نا اللہ کو درخواست کرو کہ اللہ اے نہ آدھے بے جنت وچ بھیج اساں آدھیاں حساب کتاب شروع کر. پتہ نہیں وہ حال کیڑا ہو سی. تقریباً سورج ایک میل دے فاصلے تے جس نو اساں دا سوا نیزہ قریب آوے ہوں کتنا کروڑا میل دور ہے سورج ہونے اس ویلے زمین کس دی بن وینی ہے
کوئی سایہ ہو سی؟ بولو بولو، کوئی نہ ہو سی، کوئی سایہ نہیں، ایک کو سایہ ہونا، اور او میرے رب دے عرش دا سایہ ہونا۔ او جوانوں تو میں ایک جملہ سناواں جواناں واسطے۔ نبی علیہ السلام فرمایا اس عرش دے سائے تلے اللہ کچھ لوگاں نو بلا کے اتھے کھلارنا، آؤ میرے عرش دے سائے تلے آ جاؤ۔ مختلف خوبیاں دے مالک لوگ ہو سن، میں ایک سنا سا تو اپنے موضوع دے متعلق۔ نبی علیہ السلام فرمایا ایک جوان اللہ بنے سی، جوان تو مراد ہے اس قسم دی پوری جماعت۔ ایک جوان، وہ جوان کون ہو سی؟ نبی علیہ السلام دی علامت دسی، او جوان ہے جس نو دنیا دی اندر ایک عورت نے، اور عورت بھی حسن والی، جمال والی، خوبصورت عورت گناہ دی دعوت دیتی جوان نو، تے جوان آکھیا انی اخاف اللہ، میں نہیں گناہ کرنا، میں اللہ کو لو ڈرنا وا۔ جس جوان نے دنیا دے اندر اے تقوی اختیار کیتا، رب اس نو اپنے عرش دے سائے تلے جا دے سی۔ ایک کام کرنے سوکھے، ایک کام کرنے سوکھے، میں آکھا دل نو سجا، اس دل دے اندر چراغاں کر، اس دل دے اندر بتیاں بال، اس دل دے اندر جھنڈے لا، اس دل نو سنوار، اس دل تے محنت کر۔ میرے پیغمبر خدا دی قسم ہے اے کوئی کم نہ ان کیتے، کوئی نہ ان کیتے، میرے پیغمبر نے دلاں تے محنت کیتی، تے بلال دا دل ویکھ، سن دے راندے ہو کالے رنگ والا، او غلام کتھوں وکدیاں مکے چایا، تے میرے پیغمبر اس دے دل والی زمین تے بستی تے محنت کی تھی۔ تے بات اپنے موضوع طرح بلنا، یو بلال جس بلال نو امیہ دھائی، بلال وقت کلمہ پڑھ سے لا الہ، آنکھ سے اللہ دے سوا معبود کوئی نہیں، اللہ دے سوا مسجود کوئی نہیں، اللہ دے سوا حاجت روا کوئی نہیں، اللہ دے سوا نفع نقصان دا مالک، آنکھ سے ودا پتھرہ ہوتے گھسیٹ دا اس بلال، کمر دی چمڑی جیڑی ادھر جا خونم خونے، دوپہر دی گرمی مکے دی گرمی، پہاڑ بھی سیاہ ہو گئے، کہ امیہ دا وقت پڑھ سے کلمہ، تے بلال امیہ نو آکھدا امیہ جتنا مزہ ان پتھراں ہوتے کلمہ پڑھن داندا اتنا دے کدی مزہ آیا ہی نہیں ہے۔ ایک کلمہ اتھے جا لیا اس کلمے دل دے اندر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بلال مکے دے اندر قدرتی گل ہے، موضوع بھی ایسا سامنے آیا جیڑا کوئی مکس اپ گیا، مکسڈ ہے۔ بلال مکے دے اندر تے میرا پیغمبر عرشاں دے ہوتے، بولو کتنا فاصلہ، کتنا فاصلہ، کتنا فاصلہ، میرا پیغمبر اٹھے۔ آج میں تھوڑا جا اپنی طور تے بھی دفاع کرنا چاہنا، سائیڈ سیف کرنا چاہنا، تاکہ تمہیں پتہ لگے کہ ساڑا عقیدہ کے وے، اساں کے سمجھ دیاں پیغمبر نو، ایویں دکاناں تے تھڑیاں تے اپنے چوباریاں تے ڈیریاں تے بہ کے گلاں نہ کیتیاں کرو، کوئی گل ہوے تے پوچھی کرو ساڈے کول کہ مولوی صاحب تھوڑا عقیدہ ہے؟ ساڑا پیغمبر اٹھے، جتھے نہ کوئی نبی پہنچیا، بولو کوئی پہنچیا نہ کوئی فرشتہ پہنچیا، جبریل دی آخری منزل نے سدرۃ المنتہا، آخری وہ ٹھکانہ جبریل اتھاں ہی رہندا، اتوں کوئی حکم آوے تے جبریل اتھوں لے کے آندا زمین تے، سدرۃ المنتہا۔ تے جڑے ویلے میرے پیغمبر سدرۃ المنتہا تے پہنچے نا، 7 آسماناں تو اتے
تے اتھے سدرہ ویکھیا بیری دا درخت ویکھیا جتھے اللہ دی طرف رحمتاں اتر رہی ہیں. آواز آئی اتھے تا آواز آئی. بولو صحیح. پہنچے ہو کوئی نہیں پہنچے, سمجھے ہو کوئی نہیں سمجھے. آواز آئی اتھے آواز آئی. کدوں آئی؟ بولو اللہ دی طرف, اللہ دی طرفوں آئی. اور آواز کیا آئی؟ میرے پیغمبر اتھے جبریل آخر کار رہ گیا, پیچھے ہٹ گیا تے آدھا کہ میں اتا منج اگر اقبال دے برابر بھی اتا منجا تو رب دی تجلی میرے پران کے کر دے سی, میں نہیں اتے جا سکتا. اللہ کیا میرے پیغمبر جتھے نوریاں دے سردار دے مقام دی انتہا ہوندی پئی ہے نا, اتھائیں تیری بشریت دی عظمت دی ابتدا ہوندی پئی ہے. سمجھائے پٹھان کوٹ آلو, سمجھائے اے نوریاں دا سردار ہے. بولو نور ہے نا, بولو نور ہے نا. میرا پیغمبر عبد ہے, انسان ہے, بشر ہے, سید البشر ہے, فخر البشر ہے, ایسا کہ اس جیسا رب نے نہ پہلے پیدا کیتا ہے نہ قیامت تک کسے نو پیدا کرتا ہے. ہے تو بشر دے انسان, لیکن اللہ مقام بڑا دیتا ہے. میں آدھا پہ من پسینہ آوے, میرے پسینے جو بدبو تے لوگ نفرت کریں, تے میرے پیغمبر نو پسینہ آوے تے اس دے پسینے وچوں خوشبو آوے. وہ تیرے میرے دیا بشر ہے, ادھے میرے جیسا بشر ہے. او بندہ ایماندار ہی نہیں جیڑا آکھے میرے جیا بشر. او پٹھان کوٹا لے آؤ, باہر نکلو. کوئی سردار ہوئے, ملک ہوئے, چودھری ہوئے, وہ باہر نکل کے انگلی دا اشارہ کرے. لوگ اکثر ملک صاحب ہو خیال کرو, انگلی دا اشارہ کرنا چنگا نہیں سمجھا بندہ. یہ گل ہے, وہ بولو صحیح. کوئی انگلی دا اشارہ کرے تے لوگ چنگی نظر نہ لو. آمنہ دا لال انگلی دا اشارہ کرے تے رب آسمان دے چند دے 2 ٹوٹے کر دے وے. تو انہوں کھے دسا میں تو تے میں چہرہ آسمان دی طرف اٹھائیے, اوے کچھ نہیں ہوندا, کچھ نہیں ہوندا. تے قرآن اچ رب آکھے قد نرا تقلبا وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا. اور میرے پیغمبر تو چہرہ آسمان دی طرف اٹھاویں تے میں قبلہ تبدیل کر دیندا ہوں. ہے کوئی ساڑھے پیغمبر جی ہاں؟ ایک ہوندی نے شفاعت کبریٰ, ایک کے شفاعت آدم علیہ السلام آکھسے نا جی میں اللہ دے سامنے نہ آکھ سکتا حساب کتاب شروع کر. اللہ آکھے اچھا پہلے تو حساب دینا. آدم علیہ السلام میں جو آکھاں جو حساب کتاب شروع کر مولا. اللہ کے دویاں دا حساب تا پچھے ہو سی, پہلے تو حساب دے. جو جنت میں تن بھیجے آئی تے تو او درخت دا پھل کیوں کھاد آئی جس تو میں, بولو بولو, جاؤ نوح علیہ السلام کو لہو جاؤ. نوح علیہ السلام کو بھی یہ جواب دے سکتے لستو نا 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 میں نہیں اللہ دے سامنے زبان کھول سکتا. سارے نبیاں کو لو ہوندے 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 آخر کار آکھیا ویسی جاؤ ایتو محمدہ, آکھو صلی اللہ ہو, جاؤ ساڑھے پیغمبر دا مقام دیکھ. جاؤ آج ہکو ہستی ہے, ہکو شخصیت ہے جیڑی رب دے سامنے کچھ بول سکتی ہے, درخواست کر سکتی ہے, وہ ہستی ہے محمد مصطفیٰ دی. نبی علیہ السلام کو لوگ ساری امتہ آ گئی, ساری امتہ آ گئی. شفاعت کبریٰ پہ یہودی نے نبی علیہ السلام کو لاسن نہ
آکھو جی اللہ تو تھانوں بڑے سید الانبیاء بنایا، امام الانبیاء بنایا، فخر الاتقیاء بنایا، زبدۃ الاجتباء بنایا، اللہ تھانوں ساری کائنات وچوں اعلیٰ تے عرفہ تے اجمل تے اکمل تے احسن تے امنا تے اقوا بنایا، تساں اللہ دے سامنے درخواست چا کرو، حساب کتاب شروع کر دے وے۔ نبی علیہ السلام اتھے آکسن آنا لہا آنا لہا، اے رب مینوں اے اج توفیق دیتی ہے تے اجازت دیتی ہے، آج سارے نبی کچھ نہیں آکھ سکتے لیکن میں اللہ دے سامنے عرض کردہ ہوں۔ ان شفاعت کبرا پہ ہوندی رہے، سنے آئے ذرا اللہ اکسی آ میرے پر اے حدیثاں دی گل کرندہ پیا، کوئی ویلیاں نہ مرندہ پیا، کداؤں دی اٹ تے کداؤں دا روڑا، ان گل نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے اللہ اکسی آ میرے پیغمبر آ، اے میرے عرش دا پایا ویدہ پیا، اس عرش دے پائے دے تلے میں تنوں سجدہ کرن دی اجازت دینا۔ گل وقت میں اپنی پہلے تیاسا لا الہ بولو بولو اللہ دے پاک پیغمبر اس دن عرش دے پائے دے نال سر سجدے چ رکھ دے سن، کتنی دیر پتہ ہے انہیں؟ تقریباً 7 دن 6 دن یا 7 راتاں نبی علیہ السلام سر سجدے دے اندر رکھ کے اللہ دیا مناجات پہ کریں، اللہ دیا تعریفاں ہو رہی ہیں، اللہ دیا حمدہ ہو رہی ہیں، اللہ دیا اوصاف بیان ہوندے پہن، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرا پیغمبر محمد بھی میرا پیغمبر احمد بھی یاد رکھے جتنی تعریف اس کائنات تے زمین تے آسمان دے اندر میرے پیغمبر دی ہوئی ہے، اتنی ہوئی بھی کوئی نہیں، تے جتنی تعریف رب دی کیتی ہے میرے پیغمبر دے بغیر کیتی بھی کہنے۔ احمد بھی ہو تے محمد بھی ہو، صلی اللہ کو منگ دے پین۔ نبی علیہ السلام فرمائیں دیں من ہون نہیں پتا میں کہ کچھ آکھنا، سمجھانی پہی نا، سمجھے دے وجائے بڑی میں او گہرائی علی گلہ کرتا پیا، وضاحت پاسے ٹائم نہیں۔ نبی علیہ السلام فرمایا ہون من نہیں پتا جو میں اس ویلے سجدے دے اندر اللہ دیا کیڑیاں تعریفاں کرنیاں، کردے آخرکار آواز آسی، وقت آواز آئی، ارفع راسک میرے پیغمبر سر سجدے چو اٹھاؤ۔ سنے آئے پٹھان کو ڈالے ہو، جملہ اچھا لگ سی، سبحان اللہ اکسو، ٹائم بھی بڑا ہو گیا یار، بڑا ٹائم ہو گیا، موقعنا چاہنا تو ساں کافی دیر دے بیٹھے ہو یار، تو آڈا کوئی نہیں ساڑھا دے ہے۔ ارفع راسک، خیال کرے جملہ کلا پہ، ارفع راسک، سر چاہ میرے پیغمبر، سر چاہ میرے پیغمبر، سر اٹھاؤ، سر چاہو کہ اللہ کسی سل توتا اور میرے پیغمبر تو منگدہ جاتے میں تیری جھولیاں بھردہ جانا، اشفا تو شفا اور میرے پیغمبر تو شفاعت کردہ چلا جاتے میں تیری شفاعت قبول کردہ چلا جاما۔ مندے ہو بولو، آسان بھی مندے ہو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کوئی ایسی گل تے ہے نہیں کہ جڑی کوئی میں ایگو جی کیتی ہو جڑی تو سمجھ نہ آندی پہ۔ اتھے من سید عطا اللہ شاہ بخاری یاد آ گیا رحمت اللہ ہے، او خطیب آئی یار، بے نظیر خطیب، جڑے ویلے ایک گلنا کر دیں نبی علیہ السلام دی شان تے عظمت تے مقام تے مرتبہ، آدھین کدی کدی میرا دل کردہ میں اپنے پیغمبر دی شان ویکھنا نا، اس نے اپنا مسجود بنائی تے سجدے کرا اس نے، اتنی عظمت والا۔ صحابہ بھی آکھا نہیں نبی علیہ السلام نو یا رسول اللہ اجازت دیو اسا توڑا کے کریے، بولو او بولو تو صحیح، سجدہ کرن دی اسا توڑے سامنے جھک جاویے تعظیماً احتراماً توڑا سجدہ کریے۔ تے نبی علیہ السلام فرمائے میری شریعت نہ تعظیم دا سجدہ جائز ہے
نہ بندگی تے عبادت والا سجدہ اگر جائز ہوندا میری شریعت دے اندر تے میں عورت نو آکھاں ہاں جو اپنے جڑیں دا کے کر او بولو ہس دیو یار تو ساکھ سو آج جڑیاں دے سجدے کی دیو ہاں ہوم منسٹر ہے نا ہوم منسٹر دا وقت ادب احترام تک کرنا ہی ہوندہ ہے حضرت سید اللہ شاہ بخاری آدھے میرا دل کردہ میں اپنے پیغمبر نو مسجود بناواں معبود بناواں الہ بناواں لیکن سنیا جملہ سنیا سید اللہ شاہ بخاری لیکن اس پیغمبر نو جیڑے ویلے میں دیکھا مکے دے اندر مدینے دے اندر طائف دے اندر غار سور دے اندر غار حرا دے اندر کسے مقام تے معاشر دے میدان دے اندر میرا پیغمبر رب دا سجدہ کردہ پیا تے میں اکدا عطا اللہ اس نو سجدہ نہیں کرنا تو بھی اس سے دا سجدہ کر جس دا او سجدہ کریں دا ہے سجدہ کہندہ بولو اے شفاعت کبرا آخری گل تو نکنا شفاعت صغرا گل اپنی ابتدا تے انتہا ذرا ملا لے جوڑ لے میں تو نہ آکھیا اللہ دے پیغمبر آکھیا ایک گناہ کر کے نہ وے آئے باقی گناہ گاراں واسطے اللہ من اجازت دے سی ونج میرے پیغمبر جہنمی سردے پہ شفاعت کر سفارش سارے واسطے کر لیکن ایک گناہ گار واسطے تو انہوں اجازت نہیں اے ہو سی سفارش کہندی اپنی امت دے لوگ کہندے واسطے بولو اپنی امت اور میرے پیغمبر آکھا میں فخر کرسا اپنی امت دے سب تو زیادہ صفحہ قیامت والے دن میری امت دیا ہونی بولو بولو کہندی ہونی آنا امت بدھاونی یا گھٹاونی بولو صحیح اتھے دا بریکہ لینے لوگ یہ کھاسن کتھے یہ پیسن کتھے انہاں دی پڑھائی کتھے انہاں دا فلان کے کرساں جا میرے پیغمبر آکھیا اس سوانی نال اس عورت نال شادی کیتا کرو جڑی زیادہ یہ میں نبی علیہ السلام دے رشاد پہ سننا سب واسطے سفارش سبحان اللہ اور میرے پیغمبر آدن میں وقت سفارش کرسا اللہ کو میرے مولا یہ میری امت دے لوگ ہیں انہوں معاف کر دے اللہ کسی کر میرے پیغمبر سفارش سب واسطے سفارش ہو سن اے لوگ جہنم بچوں نکل سن جنت دے اندر ویسے جنت تو بارک چشمہ اسی اس دے اندر نویسی اللہ پہلے او جڑی کالک نہیں ہونی جہنم دی او بولو او جڑی کالک ہونی تے جڑے سر سین تے سڑاند ہونی تے بدبو ہونی اس چشمے وچ ناسن نا تے اللہ پاک روشن چہرے یوم تبیض وجوہ اللہ چہرے ان روشن کر دے سی سبحان اللہ ایک کال کا مال کا ساری ختم ہو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے ہیں تے آپ نے فرمایا جنت فلانی ویسن فلانی ویسن فلانی ویسن فلانی ویسن تے جیڑے بڑھڑے تے بڑھڑیاں نا انہا جنت کوئی نہیں بہنا بڑھڑیاں تے بڑھڑیاں ایک بڑھڑی بھی بیٹھی آئی بیچاری ضعیفہ اس سونے آنا میں نبی علیہ السلام آکھیا بھئی بڑھڑیاں جہنم بچ وہ تو رومن لگ گئی اس نے کہا یا رسول اللہ اساں کو نہیں بہنا جنت بچ نبی علیہ السلام فرمایا اس حالت جی میں تو ہے نا اس حالت تا اللہ تعالیٰ جنت نہیں گھلنا بڑھڑیاں نہیں بہنا انہاں بڑھڑیاں تے بڑھڑیاں نو بھی اللہ جوان کر کے جنت گھلنا جو کچھ منگسو اللہ دے سی بولو توڑا دل بھی خوش کرانا جو منگسو اللہ دے سی اللہ قرآن ہی چاہتا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ جنت جوانج کے جو بھی فرمائش کر سو توڑی ہر فرمائش پوری ہو سی سبحان اللہ ہر فرمائش پوری ہو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ انہاں دی مجلس لگی ہوئے تے حضرت تھانوی صاحب یہ مسئلہ بیان کر دیں جنت جو مقصو مل سی ایک کوئی بیٹھا ہی
اس آکھیا حضرت جی تُس آکھیا ہر شے مل سی ہر شے مل سی آکھیا اس من حکے دا بڑا شوق ہے جنتی حکہ ہی مل سی سوال بیکو سادہ بندہ اس آکھیا جنت حکہ مل سی حضرت تھانوی آکھیا اگر جنت ونج کے تے اس ماحول وچ رہ کے انہاں جنتیاں دے اندر زندگی گزار دے ہویاں اول تا تیرے دل وچ خواہش پوری اے تیری آمنی میں نہیں خواہش حکے دی او ماحول جو ہونا لیکن آپ نے فرمایا اگر تیرے دل وچ خواہش پیدا ہو گئی نا حکے دی تا اللہ اے خواہش بھی تیری پوری و سید اللہ شاہ بخاری نال ایک اور جملہ بنایا ہی انہاں آکھیا وقت اگ لیمن واسطے جہنم میں چونجنا پوسی جنتی تاگ ہومنی کوئی نہیں اون اگ کتھوں ملنی ہے وہ اتھو لیمنی پونی ہے اللہ ہر خواہش جنتی دی پوری کر سی آج سن کتنی خواہش ہے اللہ نو ویکھیے جس نو کوئی نہ ویکھ سکیا اس دنیا دے اندر کوئی نہ ویکھ سکیا اللہ نو اللہ قیامت والے دن جڑی سب تو بڑی نعمت کرنی ہے نا اللہ اپنے آپ نو جنتیاں دے سامنے جلوہ آرا کرنا اللہ سامنے آوے سی جنتیاں دے سبحان اللہ دعا چا کرو ادھی رات ویلا ہوندا پیا اللہ سن سب نو انجا کٹھا کر دے جنت جو آج کٹھے بیٹھے آمین اکو سارے تے صحابہ کیا یا رسول اللہ ایڈی وڈی جنتوں سی اتنی بڑی جنتوں سی ہر جنتی ویک سی آپ نے فرمایا دسو جڑے ویلے 14ویں دا چند ہوئے ادھ وچکار آیا کھلوتا ہوئے سارے ویدھے ہو کہ نہیں ویدھے جویں 14ویں دے چند سارے ویدھے ہو ایویں اللہ جنت وچ سارے جنتیاں نو اپنا دیدار کروے سی اس واسطے میرے بھائیو کہ جی مانتا تو حساب کتاب لکھا یہ میں دیونا جی یہ ایمان کو پرچی دیتی ہے یہ پر نہیں کوئی اچھا میں تو گری شری لکھی پئی ہے جی ہاں دیکھو ٹائم تا کافی ہو گیا میں وچ اشارے بھی کر دیتے ہیں آخری چند گلاں بعدن ولادت تے ولادت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سارے ہی مندن میلاد میرے پیغمبر دا سارے مندن سب مندن میلاد دا معنی پیدا ہونا میلاد دا کیا معنی پیدا ہونا میلاد دا میں بھی قائل ہاں تساں بھی قائل ہو اور میلاد دا دنیا دے اندر کوئی مذہب والا نہ میرے پیغمبر دا میلاد دا منکر ہو سب مندن کے نبی علیہ السلام پیدا ہوئے مکے اندر پیدا ہوئے حضرت آمنہ دی گود دے اندر جھولی دے اندر آئے آپ دے والد دا نام عبداللہ ہے دادے نام عبدالمطلب ہے والد دا نام آمنہ ہے آپ نے پھر حلیمہ دے کول وقت گزاریا بچپن لڑکپن جوانی شباب تجارت کی تھی بکریاں چرائیاں ہیں جی سارا کچھ نبی علیہ السلام نے کیتا میلاد تے ہے لیکن میں تو انہیں بڑیاں چھوٹیاں چھوٹیاں گلہ سلسیندہ پیاں ایک جملہ ہور سن لو اگر اللہ کرے سا عمل کرنے والے بن جائیے میلاد مندیاں میلاد مناؤ نہیں میلاد مناؤ نہیں بلکہ میلاد والے نو مناؤ پٹھان کو ڈالے ہو کو سمجھ آئی نے اور میرا خیال ہے انہیں جویں دریا پوزے پانچا کریں گا میلاد نہ مناؤ میلاد والے نو اس نو مناؤ اس نو راضی کرو راضی کمیں ہوندہ وہ راضی انہا کماتے نہیں ہوندہ میرے پیغمبر دا چاچا حمزہ آئی نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نو انہا دی لوڈی آکھ لیا سردار تیرا مذہب اپنا تیرے بھتیجے دا مذہب اپنا اس نو میں ویکھیا ابو جال نیزہ ماریا تو دے سر وچوں خون دا فوارہ نکلیا من بڑا ترس آیا اس دا قصور بھی کوئی نہیں تے ابو جال ایویں اس نو نیزہ مار چھوڑیا حضرت حمزہ اٹھے نیزہ لے کے ابو جال بھی بیٹھا ہی حرم دے اندر وانج کے ابو جال دے سر دے اندر نیزہ ماریا خون آلود ہو گیا نیزہ یہ نیزہ چاہ کے حضرت حمزہ اپنے بھتریجے کو لائے جناب رسول اللہ علیہ مسلمان نین ہوئے آکھن لگے بھتریجیا میں تیرا بدلہ لے آیا راضی ہو جا تن ابو جال ماریا ہی نا میں بدلہ لے آیا تے میرے پیغمبر آکھے چاچا
میں بدلہ لیمن واسطے تنا آیا او پٹھان کوٹ والے او پٹھان کوٹ والے او سیرت نے میرے پیغمبر دی اج نکی نکی گلاں تے بدلے لینے آساں گلاں تے بدلے لینے آ کوئی کام کرے ادا بدلہ جے بدلہ نہیں لینا میں چین نال نہیں رہنا میرے پیغمبر آکھیا میں بدلہ لینا واسطے نہ آیا حمزہ آکھیا بد کیویں خوش ہو سو میرے نال میں جو تینوں راضی کرنا چاہنا میرے پیغمبر آکھیا چاچا کلمہ پڑھ لے چاچا کے پڑھ لے کلمہ پڑھ میں تیرے نال راضی ہو ویسا چاچے اسے کھلوتیاں پیر تے کلمہ پڑھ لیا میرے بھائیو میرے پیغمبر جیڑی محنت کی ہے وہ اس واسطے نہیں کیتی جڑا سا کام مدے کریں اس تے محنت نہیں ہوئی ورنہ مدینے دے اندر اٹھ بھی موجود ہیں گھوڑے بھی موجود ہیں میرے پیغمبر جو اس مدینے دے اندر کھجیاں بھی موجود ہیں میرے پیغمبر دے مدینے دے اندر مجاہد بھی موجود ہیں تلواراں بھی موجود ہیں میرے پیغمبر دے اس دے اندر لباس عربی بھی موجود ہیں میرے پیارے پیغمبر دے اس زمانے دے اندر سچے عاشق بھی موجود ہیں ابو بکر آئی عمر آئی عثمان آئی علی آئی طلحہ آئی زبیر آئی صحابہ دا دور گزریا تابعین دا گزریا 600 سال تو پیچھے کتنے سے سال 600 سال تک ایک کوئی کم نہیں ہویا 600 سال گزرے ایک بڑا فضول خرچ بادشاہ آئی مظفر نامی بادشاہ اس ویکھیا بھئی عیسائی حضرت عیسیٰ دا میلاد منانے کہ نہیں منانے وہ بولو ان میں کوئی وقت نہیں ہے میں تو انہوں زیادہ دیر بٹھانا نہ چاہتا عیسیٰ علیہ السلام دا میلاد ہوندہ 5 دسمبر جس نو آدھے ہو کرسمس ڈے اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا یوم پیدائش ہے ولادت دا دن نے عیسائی چنگے کپڑے بھی پہن دیں کہ کوئی نہ اپنے انہاں جڑے عبادت خان دیں انہاں تے چراغاں بھی کر دیں پتیاں بھی لین دیں خوشیاں بھی منائیں دیں یہ بھی فلاں بھی مٹھائیاں بھی تے کیک بھی کٹیں دیں کہ کوئی نہ وہ بولو تو صحیح اس آکھیا عیسائی جڑے ویلے عیسیٰ علیہ السلام دا میلاد منائیں دیں ساڈا پیغمبر تے انہاں تو بھی کہوے عظمت والا اساں اپنے نبی دا میلاد کیوں نہ منیاں وہ سارے جتنے مولوی تے ملا ہیں نا انہوں نے ہور کئی چاہی دائی بادشاہ ہے کھامنا پیونا راجو سی ہاں جی تو انہوں نے آکھیا ٹھیک ہے جناب وہ 600 سال تو بعد ایک کام شروع ہویا میرے بزرگ بیٹھے ہو سن کئی بڑھڑے بیٹھے ہو سن انہوں کو پوچھ لو کہ چند سال پہلے ایو دہاڑا 12 ربیع الاول دا 12 وفات آئی بولو انہوں کیا دیں 12 ربیع الاول نو 12 وفات کیوں آتے ہیں کہ اس دن نبی علیہ السلام دی کی ہوئی ہے نبی علیہ السلام 12 ربیع الاول پیدا کونے ہوئے کوئی نہیں ہوئے پیدا نبی علیہ السلام کیڑی تاریخ میں پیدا ہوئے 9 ربیع الاول 8 ربیع الاول 9 ربیع الاول 12 ربیع الاول نو کنفرم سبدا کہ نبی علیہ السلام دی وفات کدن ہوئی ہے 12 میں خدا دی قسم تواڈے سامنے کی رونا رو جس دہاڑے اگر کسی دے گھر دے اندر کسی کوئی بڑا فوت ہو گیا پیو دادا ماں فوت ہوندی ہے اس دہاڑے اس گھر دے اندر کے آج دے دہاڑے ساڑے والد کے ہویا ہیں سارے غم گسار ہوندے ہیں کہ حالانکہ اللہ نے نبی علیہ السلام نے آکھیا نہیں کو برسی مناؤ کہ ہر سال اس دن غم مناؤ آکھیا نہیں غم ترائے دہاڑے صرف لیکن نبی علیہ السلام دی وفات والے دن سارے کم ہو گئے اساں رو کے سمجھا کے لیکن لوگ عاشقاں الحمدللہ عاشقاں نبی دے اور خدا دی قسم ہے جس دہاڑے نبی علیہ السلام دے بارے ایک وال دے برابر بھی ساڑے دل دے اندر ساڑے ذہن دے اندر ساڑی زبان دے ہوتے بے ادبی دا کوئی لفظ بھی آیا نا تے میں رب کو لوں اس ادھی رات ویلے دعا پہ کردہ کہ مولا منو زندہ نہ رکھیں زندہ زمین دے اندر دفن کر دے میں اس واسطے کہ نبی دا ادب ہے نبی دا احترام ہے نبی دا مقام ہے اسا نبی دی بے ادبی کی میں کر سکتے ہیں لیکن دین وہ ہے جیڑا نبی علیہ السلام کو لوں سن ملیا اگر تے ثواب ہے اس سارے کم کرنے ثواب ہیں جلوس کڈو تے یہ کرو اگر ثواب دی نیت نال کریں دے ہو تو وقت ثواب دی نیت نہ لے تو اس واسطے سن دلیل دی ضرورت پوسی کہ نبی علیہ السلام نے کیتا اگر نہیں کیتا تو تساں کیوں پہ کریں دیو صحابہ نہیں کیتا تس وقت کیا دیں یہ پکھے صحابہ دے دمانے چھائیں یہ کیوں لائی بیٹھے ہو
یہ موٹر سائیکل نبی علیہ السلام دے زمانے چھائی صحابہ یہ کیوں چڑھ دیو موٹر سائیکل تے یہ گڈیاں تے کیوں چڑھ دیو من تو دسو تسے جڑے موٹر سائیکل تے باندھے ہو کتنے نفلاں دا ثواب دی نیت نال باندھے ہو ثواب دی نیت نال باندھے ہو گڈی چ باندھے ہو ثواب دی نیت نال باندھے ہو اے تساں لائٹاں بلیندے ہو ثواب اے بھائی ضرورت ہے ثواب دی نیت نال نہیں ثواب دی نیت نال نہیں تے اے سارے کم کیویں ہوندے نے بہت بڑے بڑے فتوے لیندے میرے بھائیو کہ جیڑا ایک کم نہ کرے وہ شیطان ہے وہ شیطان ہے اور میرے بھائیو مولویوں دی گلاں سنایا کرو اگر شیطان ہے ایک کم نہ کرن والا تو یہ فتوہ پیچھے ٹر جاؤ او صحابہ دے دور دے اندر ٹر جاؤ اگر انہاں نہیں کیتا تو او دے اوتے فتوہ لگ سی کہ نہ لگ سی وہ سب کچھ انہاں کول موجود آئی سونا پیغمبر انہاں دے وچ موجود آئی لیکن صحابہ دے دلاں تے محنت کی تھی نبی علیہ السلام نے اور وہ گل رہ گئی آئی بلال ٹرتا فرش جتے آئی تے دل دی اتنی صفائی ستھرائی پاکیزگی میرے پیغمبر کی تھی کہ اس دے قدمہ دی آہٹ اللہ آسمانہ دے اتے سنیندہ ہوتا ہے اس واسطے ساڈا پیغمبر علیہ السلام تعلق ہے ولادت نبی علیہ السلام دی بارہ نو کوئی نہیں وفات نبی علیہ السلام دی بارہ نو ہے ایک کام جڑے نے ایک کرنے نہ قرآن جو ثابت ہے نہ حدیث جو ثابت ہے نہ صحابہ کو ثابت ہے نہ تابعین تبع تابعین کو ثابت ہے نہ امامہ کو ثابت ہے تے نہ حسن تے حسین کو ثابت ہے تے نہ کسی اور کو ثابت ہے اس واسطے اصل جڑا کم ہے نا جڑا پیغمبر سم دے کے گئے نے او کم اسا کرساں تو انشاءاللہ قیامت والے دن ساڑا پیغمبر ساڑے واسطے سفارش بھی کرسی اور ساری زندگی میرے پیارے پیغمبر نے اے کلمہ بلند کیتا لا الہ الا اللہ لوگو او جرم کر کے نہ ہوئے آئے اور او جرم شرک والا کیڑا بولو میریاں مشکلات دور کرن والا کون ہے غائبانہ پکارا سنن والا کون ہے نظر تے نیاز دے لائق کون ہے دھیاں تے پتر دیون والا کون ہے دستگیر کون ہے غریب نواز کون ہے لجپال کون ہے کھوٹیاں قسمتاں کھریاں کرن والا کون ہے اس ساریاں صفتاں قرآن والیاں میں گڑائیاں نہیں قرآن والیاں گڑائیاں نہیں اس ساریاں صفتاں میرے اللہ نو لائق تے سزاوار ہیں اے صفتاں اللہ دیاں کسے نبی تے ولی نہ مننے ورنہ شرک ہو ویسی ہے تے قیامت والے دن اس واسطے نہ اللہ نبی نو اجازت دے سی سفارش کرن دی نہ اللہ دی رحمت دی نظر ہو سی اس تو سوا اتنے بھی گناہ گوارا حسین او اللہ پاک پیغمبر علیہ السلام نو اکسی میرے پیغمبر تو انہاں واسطے سفارش کر جڑے ویلے کڈ لیسن نہ میرے پیغمبر کڈ لیسن وقت حدیث ہے چاندہ اللہ اکسی پچھا ہٹ جا میرے پیغمبر ہون پچھا ہو جاؤ ہون میں آپ جہانیاں نو کڈ دا ہون انہاں گناہگاراں میں آپ کڈ دا حدیث سے چاندہ ترائے بک بھرنے اللہ کتنے بولو اور بک اللہ دے او کتنی بڑی ذات ہے بھائی کتنی بڑی ذات ہے ایک بک کے جو پتہ نہیں کتنے آونے او ترائے بک جڑے اللہ کڑنے نا اور کڑنے اوہ نے جس دے اندر شرک نہ ہو سی شرک نہ ہو سی اللہ انہ دی معافی دا اعلان کرسی قیامت والے دن تو میرے بھائیو اس کلمے تے محنت کی تھی یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے ہون او جڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام کم کی تائی اج او کم کرنا ساڑی بھی ذمہ داری دے اندر شامل ہے ہاں جی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دعا ہے جو کچھ ایسا آکھیا سنیا سنایا اللہ پاک سنو عمل دی توفیق عطا فرما دے وے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الميزان اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين بیماراں واسطے دعا کرو اللہ تمام بیماراں نو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے جتنے بھی لوگ اپنے دلوں دے اندر نیک خواہشات نیک تمناواں لے کے بیٹھے مولا انہاں دی ساریاں نیک مراداں پوریاں فرما دے یا اللہ جتنی بھی نیک خواہشات لے کے بیٹھے مولا پوریاں کر دے
مولا جنہاں دے ہاتھ دے اندر تنگی ہے مولا انہاں دی تنگی دور فرما دے، انہاں دے ہتھاں دے اندر وسعت نصیب فرما، کاروبار دے اندر ترقی عطا فرما مولا، انہاں دے کاروبار اور تجارت دے اندر برکت عطا فرما یا اللہ جڑے بے اولاد ہیں مولا انہاں نو اولاد نرینہ صالح عطا فرما یا اللہ جڑے غلط مقدمات دے اندر پھسے ہوئے نے مولا انہاں نو رہائی عطا فرما یا اللہ جڑے قرض دے بوجھ تلے دبے ہوئے نے مولا انہاں نو قرض اتارنے دی توفیق عطا فرما یا اللہ ساڑے دلاں نو قرآن و سنت دے نور نال منور فرما یا اللہ قرآن و سنت دے نور نال منور فرما یا اللہ شرک و بدعات تو بچا یا اللہ جیڑے ویلے تائیں جیندے رویے زندہ رویے مولا اسے کلمے تے جیندہ رکھ مولا، جس ویلے دنیا تو جاویے تے مولا ساڑی زبان تے ایو ہی کلمہ جاری ہوئے اور مولا قبر دے عذاب تو محفوظ فرمائے، حشر دی تنگیاں تو محفوظ فرمائے یا اللہ قیامت والے دن اپنے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے ہتھاں میں تو جامع کوثر نصیب فرمائے یا اللہ انہاں دی زیارت نصیب فرما یا اللہ انہاں دی رفاقت نصیب فرما یا اللہ انہاں دا پڑوس نصیب فرما یا اللہ انہاں دی قیامت والے دن شفاعت نصیب فرما، سفارش نصیب فرما یا اللہ صحابہ کرام دی محبت نصیب فرما یا اللہ اولیاء کرام دی عقیدت نصیب فرما یا اللہ اولیاء کرام دا احترام کرن دی توفیق عطا فرما یا اللہ علماء دے ادب اور احترام کرنے دی توفیق عطا فرما یا اللہ جتنے لوگ بیٹھے نے بڑی محنت نال انہاں نو دعوت دتی گئی ہے مولا، اتنی دیر تک جاگدے رہنے ساڑیاں گلاں سنیاں تیریاں گلاں سنیاں تیرے نبی دی گلاں سنیاں مولا انہاں دے وقت نو قیمتی بنا دے یا اللہ ساڑے واسطے دنیا اور آخرت دے اندر کامیابی دا ذریعہ بنا دے یا اللہ ریاکاری تو بچا، دکھلاوے تو بچا یا اللہ خلوص عطا فرما یا اللہ للہیت عطا فرما یا اللہ تیرے سامنے ساڑے ہاتھ بلندن مولا انہاں خالی ہتھاں نو واپس خالی نہ موڑے پیا مولا اپنی رحمتہ دے نال بھر بھر کے واپس فرما یا اللہ سانو ساڑی جھولیاں بھر بھر کے واپس فرما یا اللہ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت نصیب فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی رسول خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمت بچے ہیلو